کو سابق حبیب اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کے دو بہن بھائیوں نے طلعت محمود اور قمر النساء نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ فیس بک کی ٹکر کے اندر ایک ومبر نام کا سافٹ ویئر انہوں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے خاص کر ہم مسلمانوں کی۔ اس کے اوپر میں تھوڑی آج آپ لوگوں سے گفتگو کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، سائنسی ترقی نظر آتی ہے، اسلام ان کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام ان کی تائید کرتا ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام ایک کل ہے اور سائنس اس کی جز ہے۔ دین اسلام ایک کل ہے اور سائنس اس کی جز ہے۔ درجنوں آیات بینات اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں جو سائنس کی تائید کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی ہمیں تفکر کا تدبر کا حکم دیتا ہے تو یہی سائنسی علوم ہے، یہ سائنس کی تائید کی یہ آیات بینات ہیں۔ تو چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف میں آج جو گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے یہ ریلیٹڈ گفتگو ہے، لہٰذا مختصراً میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے جسموں کے اندر بھی اور آفاق کے اندر یعنی پوری دنیا کے اندر تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اپنی خلق کو، اپنی مخلوق کو، کریٹ کو، یعنی کریٹ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھو دن کے اوپر غور کرو، رات کے اوپر غور کرو، یہ سورج چاند ستارے یہ کیا ہے؟ یہ ساری میری نشانیاں۔ تو ان کے اوپر تدبر کرنا، ان کے اوپر گفتگو کرنا کیا ہے؟ سائنس ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض لآیۃ لأولی الالباب۔ اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لیٹتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میری نشانیوں کے اندر غور کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کی جتنی بھی آیات بینات ہیں قرآن پاک کی، یہ کس کی تائید کے لیے؟ یہ سائنس کی تائید کے لیے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو شخص جدید علوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جدید علوم اس کو حاصل ہیں، یعنی ان جدید علوم کا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ساتھ جس وقت قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن پاک سائنسی ترقی کے اتنے اشارات دیتا ہے کہ وہ ساتھ جدید علوم کو ساتھ لے کر جس وقت چلتا ہے تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ اس کو سائنسی علوم کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا نظر آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کو فقط یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جو سائنس ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کی ایک جز ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی آپ تعریف سمجھیں، ٹیکنالوجی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی کسی بھی فن کے تحقیقی، توضیح اور تشریحی مطالعے کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر چھت کے اوپر چڑھنا ایک فن ہے۔ کسی زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوتی تھی، اس سیڑھی کے اوپر اس طرح سیڑھی لگا کر ہم کیا کرتے تھے؟ چھت کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے۔ اب اس کی جدید صورتیں آ گئی ہیں، کس طرح جب اس کا تحقیقی مطالعہ کیا گیا، اس کی تشریح توضیح کی گئی ہے تو اب کیا ہے؟ نئی صورت سامنے آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفٹ کے اوپر بندہ لفٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، ابھی ایک چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹوں کے اندر بندہ 100 150 منزل اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی فن کا جدید توضیحی، تشریحی، تحقیقی مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ اور یہ جو کبھی کبھی بعض کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا کہ سائنس جو ہے تو وہ مذہب کو رد کرتا ہے، سائنس مذہب کو ختم کرتی ہے، رد کرتی ہے، یعنی سائنس الزامات عائد کرتا ہے مذہب کے اوپر، مذہب کو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سچی بات یہ ہے، میری بات آپ یاد رکھیں کہ مذہب کا تعلق ہے نیچر سے، اور مذہب کا تعلق ہے سپر نیچر سے۔ مذہب کا تعلق کس سے؟ سپر نیچر سے۔ اور سائنس کا تعلق کے نیچر سے، مادے کی تحقیق کا اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے۔ باقی قبر کے اندر کیا ہوگا، قیامت کے اندر کیا ہوگا، یہ مذہب کی بات ہے۔ تو ان دونوں کے راستے یہ جدا ان کا آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے کسی صورت کے اندر بھی۔ اور یہ جو کبھی کبھی بعض کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا کہ سائنس رد کرتی ہے مذہب کو، تو یہ رد کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں پر مذہب سے مراد عیسائیت ہے۔ کسی زمانے کے اندر آج سے صدیوں پہلے اس طرح ہوا تھا کہ عیسائیت کے اندر جو بعض لوگ تھے فلسفی، انہوں نے بعض اپنی باتیں داخل کر دی تھیں عیسائیت کے اندر۔ انہوں نے اپنی جو مشگافیاں تھیں، اپنی جو ان کی تحقیق تھی، جو جھوٹی سچی باتیں تھیں وہ انہوں نے داخل کرنی تھی کس کے اندر؟ عیسائیت کے اندر۔ اب جب سائنس نے ترقی کی، سائنسی علوم کے اوپر گفتگو ہونے لگی تو وہ جو مذہبی کتابوں کے اندر جو کو جھوٹ تھا وہ ظاہر ہونے لگا ہے۔
تو اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ سائنس رد کرنے لگا ہے کس کو؟ مذہب کو رد کرنے لگا ہے، لہٰذا ان کی رائیں جدا جدا ہیں۔ مذہب کے اوپر سائنس رد نہیں کرتا، اس عیسائیت کے اوپر رد کرتا ہے جس عیسائیت کے اندر ان لوگوں نے اپنی باتیں داخل کر دی تھی۔ ورنہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنس کا جو دائرہ کار ہے وہ ہے نیچر، اور مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ سپر نیچر ہے، لہٰذا آپ اس میں ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ دو بہن بھائی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ویمبر ایجاد کیا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو فیس بک کے مقابلے کے اندر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیس بک کی موجودگی کے اندر ویمبر کی کیا ضرورت ہے؟ ویمبر کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو فیس بک ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کہیں پر ظلم ہوتا ہے، آپ جس وقت یہ بات کرتے ہیں تو فیس بک انتظامیہ ایک زیادتی کرتی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور وہ زیادتی کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ آئیڈیاں بند کر دیتے ہیں، فیس بک آئیڈیاں بند کر دیتے ہیں، یا اکاؤنٹ ہی ریموو کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ دیکھیں آج سے چند دن پہلے میں نے خود ایک پوسٹ کی تھی اپنی فیس بک کے اوپر کہ میں نے کہا تھا ہم جو مسلمان ہیں تو اس وقت جو جدید دنیا ہے تو انسانیت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک سوئی بھی نہیں بنائی ہے، ایک پیمپر تک نہیں دے سکے ہم ان لوگوں کو۔ تو دیکھیں کچھ نہیں کیا نا، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب دیکھیں نا، ایک نوجوان بہن بھائی تھے، انہوں نے خدمت کی ہے، بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے بہن بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہو تو نفع پہنچائیں، یعنی تمہارے بس کے اندر یہ بات ہے کہ تم کسی کو نفع دے سکتے ہو تو نفع پہنچائیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ انسانیت کے مسلمانوں کے نفع کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو خصوصی طور پر انہوں نے خود مجھے اپنا مقصد بتایا ہے۔ انہوں نے مقصد کیا بتایا؟ دیکھیں حالیہ دنوں کے اندر فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے تو فلسطین کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ ہماری آواز کو دبا دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری آواز کو دبا دیا گیا، یعنی ہم فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہم آزادانہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ بہت بڑی قربانی دی ہے کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آزادی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اب اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ آئیں، میں تمام دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پلے اسٹور کے اوپر جائیں، یہ جو ویمبر ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس کو اپنی آئی ڈی بنائیں اس کے اوپر، اور اس کو استعمال کریں، اس کو سپورٹ کریں، ہمارا حق بنتا ہے اس کو سپورٹ کریں، اور آپ آزادی سے بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے متعلق بات کریں، اسلام کے متعلق بات کریں، اپنے دشمنوں کو کھل کر للکاریں، جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو ظلم کے خلاف بولیں۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ان بہن بھائیوں نے ہمیں دیا ہے، ہم ان کو شکر گزار ہیں، انتہائی شکر گزار ہیں، پوری پاکستانی قوم ان کی شکر گزار ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیز رشتہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ استعمال کریں۔ یہ فیس بک کو ٹکر دینے کے لیے بہت ہی زبردست کام ان لوگوں نے کیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسا گندا فرعونی نظام مسلط ہے کہ ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نشست ہم اور بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔